الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعہ کے متعلق ایک تو یہ بھی سنت اعمال میں سے، حفاظت کے اعمال میں سے ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لے تو 7 دن اس کی خاص حفاظت رہتی ہے۔ So this is an amal for protection. The Prophet ﷺ said to the lesson more effect that anyone who recites 7 times Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat Nas after Jummah, he will be or she will be protected for 7 days, 7 دن۔ تو اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ چلتے پھرتے یا بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ صورتیں بندے کو پڑھ لینی چاہیے، حفاظت رہتی ہے بہت سارے شرور سے۔ آج ہم جس بارے میں نبی علیہ السلام کے شمائل اور آپ کی عادت اور خصال حمیدہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اجازت کے متعلق، سیکنگ پرمیشن، the method, the blessed attributes and habits of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding seeking permission، اجازت مانگنے کے متعلق۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کمروں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر آتے ہیں، تو اگر صحیح طریقہ بندہ نہ اپنائے تو پھر اگلے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا اور بصورت عام عادت کہتا اندر آ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو حکم دیتے کہ جاؤ اس کو گھر میں آنے کا طریقہ سکھاؤ، پہلے سلام کرے پھر اجازت لے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ اصلاح و تربیت بھی تھا کہ یعنی کوئی بندہ آ گیا ہے بغیر اجازت لیے، بس دروازہ کھولا اندر، تو یا ویسے باہر آ گیا کہ وہ کہتا میں اندر آ جاؤں۔ اچھا، آپ جب کہہ رہے ہیں پاس آ کے اندر اب اگلا بندہ کیا کہے بھائی نہ آؤ، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اندر آنے یعنی آ جاؤں، آپ تو یعنی آ گئے ہیں اب اندر آ جاؤں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے اس کو خادم کو کہ جاؤ اس کو گھر میں آنے کا قاعدہ بتاؤ، اور قاعدہ یہ ہے، فرماتے کہ پہلے وہ سلام کرے، 3 مرتبہ سلام کرنا سنت ہے۔ اگر جواب نہ ملے 1 مرتبہ سلام کرے، نہیں جواب مل رہا پھر دوسری دفعہ سلام کرے، تیسری مرتبہ سلام کریں، اگر جواب نہیں مل رہا تو پھر واپس آ جائیں۔ پھر کھڑکیوں وہ لیٹر بکس میں مت دیکھیں، وہ نہ یا ادھر ادھر دیکھیں بھائی لائٹیں جل رہی ہیں، بند ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی میسج اگلے بندے تک بیل کے ذریعے سے یا جیسے یا ناک کیا آپ نے تو پہنچ گیا، تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹانا اور پھر جو ہے واپس چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ اگلا بندہ مصروف ہے یا کوئی اس کو ٹھیک نہیں، اس کی طبیعت وغیرہ، تو پھر مت یہ کہ ہے تو گاڑی تو باہر ہی کھڑی ہے۔ بات یہ نہیں گاڑی کی یا وہ گھر ہے، بات یہ ہے کہ اس کا اپنا اس وقت کیا معاملہ ہے۔ کوئی بندہ نہا رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی اپنا ذکر اذکار کر رہا ہے، کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے میاں بیوی کی، اب لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کھڑکائے جا رہے ہیں، تو وہ اسی غصے میں بیوی دروازہ کھول کے آپ کے بھی 2 باتیں سنا دے، یا خامد دروازہ کھول کے، تو آپ پھر ساری زندگی ناراضگی بنا لیں گے، جی مجھے یہ کہا وہ کہا۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکمت ہوتی ہے اس میں۔ اور دروازہ جو ناک کرے تو اس کا 3 مرتبہ ناک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 مرتبہ کیا، اچھا تو وہ تو آ نہیں رہا، پھر دوسری مرتبہ کیا، پھر نہیں، پہلی مرتبہ ناک کرنا ہے، تو اس کے بعد اتنا انتظار کرنا کہ وہ اگر نفل 2 پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ کے آ جائے، یعنی the waiting period between the knocks
there should be a waiting period between the now. کہ ایک دفعہ دروازہ کیا ہے تو اب اتنا یعنی کم از کم 2-3 منٹ یا جتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں کوئی اگر مثال کے طور پر نفل پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز مکمل کر رہے، اگر کوئی ٹائلٹ میں ہے تو وہ اپنا وہاں سے فارغ ہو کے بھائی آ سکے تو مطلب 3 منٹ 4 منٹ انتظار کریں. اگر دروازہ اس کو پہنچ گئی ہے تو وہ یہ نہیں کہ بھائی 3 دفعہ دڑا دڑ وہ تو ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ یہ اپنا گنا جائے گا. اگر کوئی بغیر اجازت چاہے اندر آپ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا آپ کے کمرہ اقدس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے، فرماتے کہ جاؤ واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ. تو اگر کوئی ایسے چلا جاتا تو اس کو آپ علیہ السلام پھر واپس بھیجتے، فرماتے باہر جاؤ اور سلام کرو اور پھر جو ہے اجازت لو اور پھر آؤ. تو یہ ایک طریقہ تربیت ہوتا ہے. پھر اس طرح مشائخ بھی کیونکہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں وہ بھی لوگوں کی تربیت مختلف انہی طریقوں سے اپنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کریں مختلف انداز. تو بعض دفعہ وہ ان کو چیزیں دہرانے کے لیے چیزیں کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. اگر کوئی شخص اندر آنے کی اجازت چاہتا تو حسب قاعدہ پوچھتے کون ہے. آپ علیہ السلام بعض دفعہ فرماتے دروازہ کھٹکایا اسلام تو آپ فرماتے کون ہے دروازے پر، اور وہ کہتا کہ میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو یہ جواب بہت ناپسند تھا. آپ فرماتے کہ میں کیا ہوتا ہے اپنا نام لو. تو یہ بھی اب میں تو کئی لوگ ہیں سارے ہی میں ہیں، تو ایک بندے کو مختلف لوگ ملنے آ رہے ہیں ظاہر ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو جب پوچھے کون ہے تو اپنا نام لیں، تو یہ نہ کہ میں ہاں جی آپ ہی ہاں جی میں ہی ہاں اچھا کیا حال ہے، مطلب کوئی ایسی بات نہ کہیں، اپنا نام بتائیں اور پھر جو ہے وہ اپنا وہ آگے پھر اجازت دے یا نہ دے. اگر کسی کے ذریعے کسی شخص کو بلایا جاتا تو وہ شخص لانے والے کے ہمراہ بغیر اجازت چاہے اندر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا خیال نہیں کرتے. تو اگر کسی شخص کے ذریعے کسی شخص کو بلایا جاتا تو وہ شخص لانے والے کے ہمراہ بغیر، تو مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہے کہ بھئی بشیر کو بلا لاؤ تو اب وہ جس کو بھیجا ہے اس کے ساتھ بشیر بھی انٹر آ گیا ہے تو پھر آپ برا نہ مانو، کیونکہ اس کو تو اجازت مل گئی ہے کہ اس کو تو خود حضور علیہ السلام نے بلوایا ہے اس لیے اس کا. لیکن اگر ایک بندہ آ رہا ہے دوسرا اس کا طفیلی بن کے مت جائے اندر، مطلب ایک ملنے آ رہا ہے تو دوسرے ساتھ ویسے ہی گھس آئے ہیں اندر تو وہ ٹھیک نہیں. اسی طرح دعوت کے متعلقہ بھی اگر کسی کو بلایا ہے تو وہ خود جائے یا پھر اجازت لے پھر اجازت لے بھی میں فلاں بندے کو اپنا یعنی ساتھ لے کے آنا چاہتا ہوں یا وغیرہ. ایک دفعہ ایک بندہ تھا اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام گھر میں فاقہ تھا، آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. اس نے یہ تو محسوس کر لیا حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا، آپ کو بھوک ہے بہت زیادہ، تو اس لیے کھانا پکا کے دعوت کی. لیکن گھر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں یعنی کھایا ہوا تھا، وہ بھی اپنا ظاہر بھوکی تھی. تو آپ گھر سے جانا آپ علیہ السلام کو اس طرح میں خود کھاؤں اور یہ پسند نہیں، لیکن ساتھ پھر جو ہے وہ لے کے بھی نہیں، آپ نے نہیں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ان کو تو ہم ویسے ہی لے آتے. ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ عائشہ بھی ہے، تو اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا. پھر دوسری مرتبہ پوچھا پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا، پھر اجازت دی تو تب آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ان کو بھی ساتھ لے گئے. تو ان چیزوں کا تھا. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو عادت طیبہ 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کرنے کی تھی. اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے آتے.
اور کوئی برا نہ محسوس کرتے، کوئی دل میں ملال نہ رکھتے، کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگلے بندے کا گھر ہے یا کمرہ ہے، وہ چاہے تو اجازت دے، چاہے تو وہ نہ دے، تو اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اگلے بندے نے اجازت نہیں دی تو بندہ ناراضگی اختیار کر لے کہ میری بے عزتی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ایسے نہیں، اگلے بندے کی چیز ہے، وہ دیتا ہے آپ کو، مہربانی نہیں دیتا۔ اس طرح کو گاڑی مانگی آپ نے کسی سے، تو اس کی ہے، وہ دے، ٹھیک ہے، نہ دے تو کوئی برا منانے والی ناراضگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ چیز تو تھی ہی اس کی، آپ کی تو تھی نہیں، یہ تو ایک فیور تھی۔ اگر وہ کر دیتا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کوئی رشتے کی بات ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ مانگا کسی نے، تو اگر کسی نے دے دیا تو اچھی بات ہے، نہ دیا تو اس میں کوئی ناراضگی یا اس طرح کی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ ہی سمجھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ تھی کہ کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں فرماتے، بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام کرتے، پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ آپ امام الانبیاء ہو کر پھر بھی اجازت طلب کرتے لوگوں کے گھروں میں اور جانے میں۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ گئے ہیں کسی کے گھر تو ڈور کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو کے بس نہ کھڑے ہو جائیں۔ دروازہ کھلے گا گھر میں، شاید وہ دکھانا چاہتا ہے بندہ آپ کو، نہیں کون ہے، بچے ہیں، مختلف معاملات ہے، گند پڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ تو اگلا بندہ نہیں سمجھ، میں تھوڑی صفائی کر لوں، مہمان کا اکرام کر لوں، تو سامنے کھڑے ہو کے اجازت مت طلب کریں کھڑے ہوں، بلکہ سائڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، دائیں طرف کھڑے ہو جائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں اور ناک کریں، تو وہ اگلا بندہ پھر باہر نکلے، وہ کہ جی آپ آ جائیں، یہ وہ جو بھی ہے۔ اور گھر میں بھی جو اجازت طلب کرنی ہے وہ بھی دروازے سے باہر یا کھٹکھٹا کے کرے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازہ کھول کے سر اندر کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، تو سارے جسم کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا دوسرے کا، ٹانگوں کو، پیٹ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کے کان ہیں نہ آنکھیں، تو اصل کام تو آپ نے کر لیا بھائی، جب ایسا دروازہ کھولا تو سر، جی میں آ جاؤں، اب کیا آ جاؤں اور کیا نہ آؤں، آپ کی آنکھیں، سر تو اندر چلا گیا آپ کا، تو وہ طریقہ نہیں ہے بس پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے کچھ عادت شریفہ، یعنی اجازت طلب کر، ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے جب ان پر عمل کرتا ہے بندے کو، اگلوں کو سہولت، آپ کو سہولت، اور طرح طرح کے اور بھی فائدے اپنا بندے کو ہوتے، تکلیف نہیں ہوتی بندوں کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب کوئی سوال کرنا ہے پوچھ لیں اس کے متعلق، نہیں تو پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور any question, anything you have not understood from the khutbah or from this lesson of Shama'il, please you can ask for clarification. Bismillah. Raise your hand if you ask the question. ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی توجہ کر لیں، we'll just, as this is a blessed day of Friday, so in few times we'll just read salam, meaning pray to Allah subhanahu wa ta'ala to send blessing upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a token of thankfulness. Bismillah. Ya Nabi salamu alayk, Ya Rasul salamu alayk, Ya Nabi salamu alayk, Ya Rasul salamu alayk, salawatullahi alayk, ya Habib
السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا شفيع المذنبين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيب. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيب. سلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا رب العالمين, you have blessed us with a great mercy in the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enable us to benefit to the fullest capacity in this life and hereafter from their personality, from their love, from their attributes, from their teaching, from their sharia, from the sunnah. Ya Rabbal Alameen, elevate the status of the Prophet ﷺ more highest to the high according to your majesty and your knowledge and what he deserves, Ya Rabbal Alameen. Bless all of his family, especially the one who was born in this month, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Karramallah Wajhul Kareem. Ya Arhamar Rahimeen, enable us to live the life of embodiment of Sunnah and prophetic love and mercy, and enable us to die in your remembrance, in your obedience, in the state of that you are pleased with us. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. أستغفر الله العظيم.